بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ عرش شریف کی میت آج پاکستان پہنچے گی۔ سعودی عرب اور بھارت کے درمیان اربوں ڈالر سے بجلی کی ترسیل کے لیے زیر سمندر کیبل بچھانے کا منصوبہ۔ امریکہ کا صحافی عرش شریف کی موت پر اظہار افسوس، کینیا سے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ۔ ایران اور روس کے قریبی تعلقات سے اسرائیل کی نیندیں حرام۔ امریکہ کا ہاک ایئر ڈیفنس سسٹم اور انٹرسیپٹر میزائل یوکرین بھیجنے پر غور۔ روس نے ایران کو 2000 ڈرونز کا آرڈر دے دیا، یوکرینی صدر کا دعویٰ۔ خلیج بنگال میں بننے والے سمندری طوفان نے ڈھاکہ میں تباہی مچا دی۔ رشی سونک آج باضابطہ طور پر برطانیہ کی وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالیں گے۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ سینئر صحافی عرش شریف کی میت آج پاکستان پہنچے گی، اس کی تصدیق مرحوم کی بیوہ نے کی ہے۔ مرحوم کی بیوہ کے مطابق سینئر صحافی عرش شریف کی تدفین جمعرات کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں H11 قبرستان میں کی جائے گی۔ کینیا میں پاکستانی ہائی کمشنر نے پوسٹ مارٹم کے بعد عرش شریف کی میت پاکستان کے لیے روانہ کر دی۔ سیدہ ثقلین نے بتایا تھا کہ عرش شریف کی میت کو پاکستان بھجوانے کے لیے اقدامات مکمل ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پوسٹ مارٹم کے تحت عرش شریف کی موت گولی لگنے کی وجہ سے ہوئی۔ کینیا میں پاکستانی ہائی کمشنر نے کہا تھا کہ کینیا کی حکومت سے درخواست کی ہے کہ واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب اور بھارت بجلی کی ترسیل کے لیے زیر سمندر تاریں بچھانے کے منصوبے پر غور و خوض کر رہے ہیں۔ اس منصوبے سے بھارت کے مغربی ساحل کو سعودی عرب سے ملانا ممکن ہوگا، جبکہ اندازاً اس منصوبے پر 15 سے 18 بلین ڈالر کی لاگت آئے گی، لیکن یہ بھی حتمی نہیں ہے۔ اس بات کا انکشاف بھارت کے موقر انگریزی اخبار اکنامک ٹائمز نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں جاری کیا۔ رپورٹ کے مطابق آئندہ جمعے کو جب سعودی عرب کی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نئی دہلی کے دورے پر پہنچیں گے تو اس دوران ہونے والی بات چیت میں یہ منصوبہ زیر غور آئے گا۔ حالانکہ وزیر کے ہونے والے دورے کا بنیادی مقصد سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ ہندوستان کے حوالے سے گفت و شنید کرنا اور پروگراموں کو حتمی شکل دینا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دونوں ممالک کے وفود ایک پاور نیٹ ورک کے لیے زیر سمندر کیبل پر بات چیت شروع کریں گے، جس میں جنوبی ایشیا اور خلیجی ریاستوں کے شامل ہونے کا بھی امکان ہے، اور غالب امکان یہی ہے کہ متحدہ عرب امارات بھی اس منصوبے کا حصہ ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق بھارت میں سعودی سفیر نے ٹاٹا گروپ، ریلائنس انڈسٹریز لمیٹڈ، JSW، اسٹار لائٹ پاور اور اڈانی جیسی بڑی کمپنیوں کو دعوت نامے بھی بھیج دیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے سینئر صحافی اور اینکر عرش شریف کی موت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ واشنگٹن میں امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے بریفنگ میں کہا ہے کہ عرش شریف کے خاندان اور ساتھیوں سے دلی افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور کینیا حکومت پر زور دیتے ہیں کہ وہ واقعے کی مکمل تحقیقات کریں۔ ترجمان امریکی وزارت خارجہ نے کہا کہ عرش شریف کے کام سے دنیا واقف تھی، ان کی موت کی مکمل معلومات منظر عام پر ابھی تک نہیں آئیں۔ امریکہ صحافیوں کو بلا خوف کام کرنے کے حق میں اور آزادی صحافت کا حامی ہے۔ نیڈ پرائس نے مزید کہا کہ آزادی اظہار رائے سے متعلق امریکہ کے دنیا بھر میں مختلف پروگرام چل رہے ہیں۔ حق آزادی رائے دبانے والی حکومتوں کے خلاف ایکشن بھی لیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی نااہلی کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کے سوال پر نیڈ پرائس نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی اندرونی سیاست میں دخل اندازی اور پاکستانی سیاسی نظام اور عدالت کے درمیان کسی تنازع پر بات نہیں کر سکتے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ ایران اور روس کی
قریبی تعلقات ہمارے لیے پریشان کن ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ایران اور روس کے درمیان تعلقات کی بہتری پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم یائر لیپڈ نے ایران اور روس کے درمیان نزدیکی تعلقات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے انتہائی خطرناک قرار دے دیا۔ یائر لیپڈ نے نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایران پر یوکرین کی جنگ میں روس کو ڈرون بھیجنے کا الزام لگایا اور کہا کہ تل ابیب یوکرین جنگ کے حوالے سے اپنے موقف کا جائزہ لینے کے لیے حالات پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا ایک حصہ ایران اور روس کی انتہائی خطرناک قربت ہے۔ یہ ایسی خبر نہیں ہے جس کو ہم نظر انداز کر سکتے ہیں یا اس کے بارے میں کچھ نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ تل ابیب یوکرین کی صورتحال کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ قریبی مشاورت کرتا ہے۔ پچھلے ہفتے یائر لیپڈ نے یوکرین کے وزیر خارجہ سے اس ملک میں جنگ کے بارے میں بات کی تھی۔ ٹائمز آف اسرائیل نے رپورٹ کیا کہ یائر لیپڈ نے اس ٹیلی فونک گفتگو میں کیف کو ہتھیاروں کی مدد کا ذکر نہیں کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے ہاک ایئر ڈیفنس سسٹم اور انٹرسیپٹر میزائل روس کے ساتھ جنگ میں مصروف یوکرین کو بھیجنے پر غور شروع کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکام کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ امریکی انتظامیہ ہاک آلات کی منتقلی کے لیے صدارتی اتھارٹی کا استعمال کرے گی۔ امریکہ میں کانگریس کی منظوری کے بغیر دفاعی ساز و سامان کی منتقلی کی جا سکتی ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے پاس منتقلی کے لیے کتنے ہاک سسٹم اور میزائل ہیں اس حوالے سے وضاحت نہیں ہو سکی۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے یوکرین کو ہاک ڈیفنس سسٹم بھیجنے کی رپورٹ پر رد عمل کا اظہار کرنے سے گریز کیا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرین پر روسی حملوں کے بعد سے امریکہ 17.6 ارب ڈالر کی سیکیورٹی امداد یوکرین بھیج چکا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس نے ایران کو 2000 ڈرونز کا آرڈر دے دیا، یوکرینی صدر کا دعویٰ۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے ایران کو 2000 ڈرونز کا آرڈر دے دیا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق صدر زیلنسکی نے غیر جانبدار رہنے پر اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اسرائیل روس اور ایران کے اتحاد سے کچھ سبق سیکھ لے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل 2014 میں ہماری مدد کرتا تو نوبت یہاں تک نہ آتی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ خلیج بنگال میں بننے والے سمندری طوفان نے ڈھاکہ میں تباہی مچا دی۔ تفصیلات کے مطابق خلیج بنگال میں سمندری طوفان سترنگ سے ڈھاکہ میں موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور ساحلی علاقوں سے لوگوں کا انخلاء عمل میں لایا گیا۔ موسلا دھار بارش سے سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں، طوفانی ہواؤں کے نتیجے میں درخت اکھڑ گئے۔ متعدد علاقوں سے لاکھوں لوگوں کی مختلف مقامات پر منتقلی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ساحلی علاقوں سے منتقل ہونے والے لوگوں کے لیے 7000 شیلٹرز بنا دیے گئے، جبکہ 2.5 لاکھ سے زائد افراد اب تک انخلاء کر چکے ہیں۔ بنگلہ دیش کے محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان سترنگ 88 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آج بنگلہ دیش کے جنوبی علاقے سے ٹکرا سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ رشی سونک آج باضابطہ طور پر برطانیہ کی وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالیں گے۔ وہ برطانیہ کے 57ویں وزیر اعظم ہوں گے۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم لیسٹر صبح 9 بجے کابینہ اجلاس کی صدارت کریں گی، جس کے بعد ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر خطاب کر کے بادشاہ چارلس کو استعفیٰ پیش کریں گی۔ رشی سونک بکنگم پیلس جا کر بادشاہ چارلس سے ملاقات کریں گے، جہاں پر بادشاہ چارلس ان کو حکومت بنانے کی دعوت دیں گے۔ واضح رہے کہ رشی سونک گزشتہ 3 ماہ کے دوران برطانیہ کے تیسرے وزیر اعظم ہوں گے، جبکہ وہ برطانیہ کے وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔